بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ لوگ؟ اللہ پاک آپ سب پر اپنی رحمتیں اور برکتیں نازل فرمائے اور آپ سب کو شاد و آباد رکھیں۔ ویلکم ٹو مائی چینل کمبائن ناؤ دا اسلام۔ آئیے اور اسلام کو جانیے۔ تو چلتے ہیں آج کے ٹاپک کی طرف، جو ہے عقائد مالکہ نبوت، یعنی کہ نبوت کے عقائد۔ آج ہم جانیں گے نبوت کیا ہے، نبی کسے کہتے ہیں، اور اللہ پاک نے کون کون سی کتابیں ہماری ہدایت کے لیے نازل فرمائی۔ تو دوستوں، سب سے پہلے ہم یہ جان لیتے ہیں کہ نبی کسے کہتے ہیں۔ نبی اس بشر کو کہتے ہیں جسے اللہ تعالیٰ نے ہدایت کے لیے وحی بھیجی ہو، اور رسول بشر ہی کے ساتھ خاص نہیں بلکہ ملائکہ میں بھی رسول ہیں۔ انبیاء سب بشر تھے اور مرد، نہ کوئی جن نبی ہوا اور نہ عورت۔ اللہ عز و جل پر نبی کا بھیجنا واجب نہیں، اس نے اپنے فضل و کرم سے لوگوں کی ہدایت کے لیے انبیاء کو بھیجا، یعنی اس پر کچھ بھی واجب نہیں ہے، اس نے اپنے فضل و کرم سے ہماری ہدایت کے لیے انبیاء کو بھیجا۔ دوستوں، نبی ہونے کے لیے اس پر وحی ہونا ضروری ہے، خواہ فرشتے کی معرفت ہو یا بلا واسطہ۔ بہت سے نبیوں پر اللہ تعالیٰ نے صحیفے اور آسمانی کتابیں اتاری، ان میں سے 4 کتابیں بہت مشہور ہیں: توریت، زبور، انجیل اور قرآن مجید۔ توریت حضرت موسیٰ علیہ السلام پر، زبور حضرت داؤد علیہ السلام پر، انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر، اور قرآن مجید کہ سب سے افضل کتاب ہے اور سب سے افضل حضور پر نور احمد محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اتاری۔ کلام الہی میں بعض کا بعض سے افضل ہونا، اس کے یہ معنی ہے کہ ہمارے لیے ان میں ثواب ظاہر ہے، ورنہ اللہ عز و جل ایک، اس کا کلام ایک، اس میں افضل و افضول کی گنجائش نہیں ہے۔ یعنی یہ سب اللہ تعالیٰ کی کتابیں ہیں جس کو اس نے اپنے بعض رسولوں پر نازل فرمایا اور دوسروں کو ان کی پیروی کا حکم دیا۔ تو جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں، یہ سب آسمانی کتابیں اور صحیفے حق ہیں اور سب کلام اللہ ہیں۔ ان میں جو کچھ ارشاد ہوا ان سب پر ایمان ضروری ہے، مگر یہ بات البتہ ہوئی کہ اگلی کتابوں کی حفاظت اللہ تعالیٰ نے امت کے سپرد کی تھی، ان میں سے اس کا حفظ نہ ہو سکا، اور کلام الہی جیسا اتارا تھا اس کے ہاتھوں میں ویسا باقی نہ رہا، بلکہ اس کے شریروں نے یہ کیا کہ ان میں تحریفیں کر دی، یعنی اپنی خواہش کے مطابق گھڑا اور بڑھا دیا۔ دوستوں، اللہ عز و جل اور اس کے فرشتے اور اس کی کتابوں اور اس کے رسولوں پر ہمارا ایمان ہے، کیونکہ یہ دین ہمیشہ رہنے والا ہے، لہٰذا قرآن عظیم کی حفاظت اللہ عز و جل نے اپنے ذمے رکھی اور فرماتا ہے: بے شک ہم نے قرآن اتارا اور بے شک ہم اس کے ضرور نگہبان ہیں۔ لہٰذا اس میں کسی حرف یا نقطے کی کمی بیشی محال ہے، اگرچہ تمام دنیا اس کے بدلنے پر جمع ہو جائے تو جو یہ کہے کہ اس میں کہ کچھ پارے یا صورتیں یا آیتیں، بلکہ ایک حرف بھی کسی نے کم کر دیا یا بڑھا دیا یا بدل دیا، قطعاً کافر ہے، کہ اس نے اس سے آیت کا انکار کیا جب ہم نے ابھی لکھا، یعنی اس نے اس آیت سے انکار کر دیا جو اللہ پاک نے لکھی۔ قرآن مجید کتاب اللہ ہونے پر اپنے آپ دلیل ہے کہ خود اعلان کے ساتھ کہہ رہا ہے: ترجمہ: اگر تم کو اس کتاب میں جو ہم نے اپنے سب سے خاص بندے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اتاری کوئی شک ہو تو اس کی مثل کوئی چھوٹی سی سورت کہلاؤ اور اللہ کے سوا اپنے حمایتوں کو بلا لو، اگر تم سچے ہو تو۔ اگر ایسا نہ کر سکو اور ہم کہہ دیتے ہیں کہ ہرگز ایسا نہ کر سکو گے، تو اس آگ سے ڈرو جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہے، جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔
لہٰذا کافروں نے اس کے مقابلے میں جی توڑ کوشش کی، مگر اس کی مثل ایک سطر نہ بنا سکیں گے۔ دوستو، اگلی کتابیں انبیاء ہی کو زبانی یاد ہوتی۔ قرآن عظیم کا معجزہ ہے کہ مسلمانوں کا بچہ بچہ اسے یاد کر لیتا ہے اور کئی سینوں میں یہ کلام الہی موجود ہے۔ دوستو، اللہ پاک نے قرآن مجید کو آسان فرما دیا کہ مسلمان کا 10 برس کا بچہ بھی اسے حفظ کر سکتا ہے، اور یہ اس کا معجزہ ہے۔ تو دوستو، اللہ پاک نے ہماری ہدایت کے لیے اپنے نبیوں کو بھیجا تھا اور کتاب اتاری تھی، مگر دوستو آج ہم سب صرف نام کے مسلمان ہیں۔ ہم لوگ اس کو مانتے ہیں، اس کی کتاب کو مانتے ہیں، اسے پڑھتے ہیں، مگر ہم اس پر عمل نہیں کرتے ہیں اور نہ ہی اسے سمجھتے ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کو ہدایت عطا فرمائے، آمین۔ تو یہیں پر ہم اپنی ویڈیو کا اختتام کرتے ہیں، اور کچھ باتیں ہم اپنی اگلی ویڈیو میں بیان کریں گے۔ تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔